اپنا مکان تعمیر کرنے کی خواہش میں انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنا گھر بار کی خوشیوں کے لیے ہی لوگ دیارے غیر چلے جاتے ہیں اور ڈالر، پاؤنڈ، ریال، درہم کما کر دوسروں سے زیادہ خوشحال ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت سے پاکستانی دیارے غیر میں اپنا پیٹ کاٹ کر، میٹھی نیندیں چھوڑ کر اتنی محنت کرتے ہیں کہ بمشکل اپنا ہی گزارا کر پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنا گھر تعمیر کرنا بھی خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے کروڑوں لوگ ہیں جن کے اپنے گھر نہیں، اور ان میں سے لاکھوں لوگ دن رات اپنا گھر بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور حلال اور حرام میں تمیز کھو دیتے ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ کسی کو دنیا میں اپنا گھر بنانے کی توفیق مل گئی۔ یہاں تو زیادہ تر وہی خوش قسمت لوگ اپنا گھر تعمیر کر پاتے ہیں کہ جن کی عمریں ڈھل جاتی ہے، جوانی گھر بار کے معاملوں کو نبھانے میں گزر جاتی ہے۔ ایسے حضرات جو یہ خواہش رکھتے ہوں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہونا چاہیے، تو وہ آج کا یہ عمل ذہن نشین کر لیں۔ سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے کی سورت ہے۔ یہ سورت مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، جو کہ نماز والا درود ہوتا ہے، اور یہ عمل محنت، ہمت اور حوصلے کے ساتھ 90 دن مسلسل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اپنا ذاتی گھر لینے کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور خواتین اپنے ناغے کے دنوں کو چھوڑ کر پاکی کے دنوں کو مسلسل شمار کرے، اور یہ عمل حضرت مولانا مفتی اعظم امریکہ مفتی منیر احمد اخوند دامت برکاتہ علیہ کا بتایا ہوا بہت ہی تیر با ہدف عمل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹا عمل اور بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ نے روزانہ صلاۃ الحاجات کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی عادت ڈالنی ہے، اور آخر میں ایک عجیب اور مجرب عمل بھی ذہن نشین کر لیں۔ وہ عمل کیا ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے وضو کریں تو پیر دھوتے وقت یہ آیت پڑھ لیں: اللہم اغفر لی ذنبی وسعی لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا آپ نے دونوں پاؤں دھوتے وقت پڑھنی ہے۔ یہ سب عمل اگر ایک ساتھ کر لیں تو پھر دیکھیے کیسے آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بے شک ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، بس یقین اللہ پر ہو کہ اللہ کی حالات بدلنے پر قادر ہے، اور خود اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔